السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے خط لکھنے کے آداب اور ایک خط لکھنا سیکھیں گے۔ اپنے دوست کے نام، کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں خط۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خط کسے کہتے ہیں۔ خط ایک دوسرے کو پیغام اور خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے خط لکھنے کے آداب۔ خط کا پہلا حصہ ہے، پہلے حصے میں آپ بالکل دائیں طرف جس جگہ سے خط لکھا جا رہا ہے اس جگہ کا نام اور اس کے نیچے دائیں طرف تاریخ، جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے وہ تاریخ لکھیں گے۔ جیسے جگہ میں نے لکھی اشرف کالونی راولپنڈی اور تاریخ ہے 27 جون 2021۔ پھر اس کے بعد جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کو مناسب انداز میں مخاطب کیجئے۔ جیسا کہ آپ دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے دوست۔ پھر اس کے بعد آپ نے ندائیہ علامت ڈالنی ہے۔ پھر اس سے نیچے والی لائن دائیں جانب آپ لکھیں گے السلام علیکم اور پھر ندائیہ کی علامت۔ پھر اس کے بعد نفس مضمون، خط کا نفس مضمون لکھنا ہے آپ نے، اور نفس مضمون کے بعد بائیں جانب سب سے آخر میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیں اور اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں اسے بتائیں۔ خط لکھنے کے آداب میں ہے کہ سب سے پہلے دائیں جانب سے جس جگہ سے خط لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ جس مقام سے خط لکھا جا رہا ہے وہ مقام لکھیں گے، اپنا پتہ لکھیں گے۔ اسی کے نیچے دائیں جانب جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے وہ تاریخ لکھیں گے، جیسے کہ میں نے لکھی۔ پھر اس کے بعد القاب میں جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا، جیسے آپ دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے دوست اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت۔ اس کے بعد السلام علیکم اور پھر ندائیہ کی علامت۔ پھر نفس مضمون میں آپ کیا لکھیں گے؟ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد ایک سماجی ویلفیئر ادارہ بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے اس قومی ہمدردی کے جذبے نے مجھے مرحوم عبدالستار عیدی صاحب، جو کہ میری پسندیدہ شخصیت ہیں، کی یاد دلا دی۔ جنہوں نے اپنی زندگی قوم اور لوگوں کی خدمت کے لیے گزار دی۔ عبدالستار عیدی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام، جو شاید دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا دوست محمد زیان۔